صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 27 لیکچر میں بہرحال اس سیریز کے جو جمع ہوئے، اور امید کرتا ہوں پچھلے پارٹ بہرحال آپ نے دیکھے ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ لاسٹ پارٹ میں ہم نے بہرحال ریا کے تعلق سے اور اعمال کو دنیاوی نفع یا فائدے اٹھانے کے لیے نیک اور صالح اعمال کو کرنا، اس کی مذمت دیکھی تھی کہ دکھاوے کے لیے بھی کسی عمل کا کرنا، انسانوں کو دکھانا نیک عمل غلط ہے، ریا شرک ہے، اور ایسا کوئی عمل جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے دینی عمل، اس کو دنیا کے فائدے کے لیے کرنا، یہ بھی بہرحال جو ہے گناہ ہے اور یہ غلط ہے اور یہ شرک ہے۔ بہرحال اپنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج کا جو پارٹ ہے ہمارا یاد رکھیے، یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے، یاد رکھیے، جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر کہا، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا دیا ہے۔ تو جو آج جو بات دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہم یہ ہے، علماء کی ایسی اطاعت کرنا کہ شریعت کے حلال کو اگر وہ حرام کہہ دے آپ مان لیں، اور شریعت کے حرام کو وہ حلال کہہ دے اور آپ مان لیں، تو بہرحال یہ بھی ان کی عبادت میں اللہ رب العزت نے شامل کیا اپنی کتاب کے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں فرمایا قرآن کے اندر اور کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم لوگوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے حلال کو ہم کسی کے کہنے پر حرام سمجھ لیں اور شریعت کے حرام کو کسی کے کہنے پہ ہم حلال سمجھ لیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، شریعت نے جو حلال کہا اور جو حرام کہا، کوئی دوسرا آدمی اگر اس کو حلال کو اس کے حرام کہہ دے اور اس کے حرام کو حلال کہہ دے تو آپ اس بات کو نہیں مان سکتے۔ اگر اس بات کو آپ مان رہے تو یاد رکھیے آپ اس کو رب بنا دے رہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا لوگوں نے کثرت سے، یاد رکھیے، اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مفتیان کو، اپنے پیر جی کو، اپنے حضرت جی کو، اپنے فلاں جی کو، ان کو پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا ان کا انتقال ہوا، کئی لوگوں کو ایسا بنا دیا کہ ان کو اطاعت کے لائق بنا دیا، اور ایسی ایسی باتوں، ٹھیک ہے یہ بات تو ہم جانتے ہیں اور اس بات کو ہم سمجھتے بھی ہیں کہ جس کو ہم کہیں گے علماء دین کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھانے کا ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں پائیں گے، یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہے۔ لیکن اطاعت کا جہاں معاملہ یاد رکھیے وہ صرف اور صرف اللہ کی، اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت کے ماتحت تمام اطاعتیں، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ تو اصل اطاعت کا حقدار صرف اللہ رب العزت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں احکامات دی، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اطاعت کے لائق ہوگا۔ لیکن اس کے بعد یاد رکھیے تمام اطاعتیں جو بھی ہوں گی، یاد رکھیے وہ اللہ کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ حرام قرار دے دے یا اللہ اپنے رسول کے ذریعے اس کو حرام قرار دے دے، اور پھر آپ کہیں کہ ہم اپنے عالم کی یا اپنے بڑوں کی اطاعت میں اس حرام کو حلال قرار دے دے، تو آپ نے تو شریعت کو تبدیل کر دیا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے بہت ساری حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا اور لوگوں نے اس کو حلال مان بھی لیا۔ تعویذ لے لیجئے، گڈے لے لیجئے، اور کتنی ایسی برائیاں ہیں جس کو لوگوں نے غیر شرعی دم لے لیجئے حلال قرار لے لیا اپنے لیے۔ کیوں کہ ہمارے بڑوں نے کہا، شریعت نے کہا کہ اصل لوگوں نے فال کھولنے کو، تقدیر کو معلوم کرنے کو حلال مان لیا اپنے پر۔ کس نے کہا؟ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا۔ تو گویا آپ نے اصل اطاعت کا معنی نہیں سمجھا اور آپ نے اللہ کی اطاعت میں لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں جو بات بتائی تو وہاں نبی کی اطاعت بھی ہم پر ضروری ہوگی، تو اس لیے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل اطاعت تو صرف اور صرف اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ کام جس کے اندر قرآن و سنت کا معاملہ واضح نہ ہو تو پھر ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین علماء حق کی باتوں کو مانتے آئے ہیں اور مانتے جائیں گے، یاد رکھیں یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ علماء جو بھی بات ہمیں کہیں گے، جو بات قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوں گی، اللہ نے اس کے رسول نے نہیں بتائی ہوں گی، تو وہ بات میں یاد رکھیے وہ اطاعت لمیٹڈ ہوں گی، اور کبھی بھی وہ اطاعت ثابت شدہ باتوں کے خلاف جو اللہ اس کے رسول نے بتایا اس کے خلاف نہیں جا سکتی، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ اللہ کی کتاب نے یہ کہہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے یہ بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں بات؟ تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے علماء کا یا اماموں کا درجہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی سے بھی اوپر لے کے چل رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کہ نبی نے کہتے یہ ہوتا، ہم بول رہے یہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے خلفاء راشدین، دیگر صحابہ، ان کے اعمال بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ آپ سمجھیں؟ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز کے اندر یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب ایک چھوٹا عمل بھی اس میں شامل ہے، وہاں سے لے کر تو بڑے بڑے عمل، یہاں تک کہ شرک کو بھی کچھ جگہ لے جا کر کہہ دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں چلتا۔ یہاں یاد رکھیے ایسی باتوں میں علماء کی اطاعت پھر نہیں کی جائیں گی، اور ظاہر سی بات ہے جو علماء ایسا کروا رہے وہ علماء حق بھی ہو بھی نہیں سکتے، وہ علماء باطل ہی ہوں گے، علماء سو ہوں گے جو اس طرح کی بات کریں گے۔ لیکن یہ بات ہم کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن و سنت مقدم ہے،
اور اس کے بعد تمام لوگوں کی اطاعت اس میں آ سکتی جو اس کے مطابق بات کرے. ڈائریکٹ اس کے متن کے خلاف تو کوئی بات مانی نہیں جائیں گی. ڈائریکٹ سے مراد یہ کہ سیدھا کو قرآن کہہ رہا ہے اس کا. جیسے مثال دیتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو. کتنے جگہ قرآن میں نماز کا حکم آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے نماز پڑھی, نماز کا حکم دیا, نماز کے لوگوں کو بلایا, نماز نہ پڑھنے والوں کو وہی تھی فلاں کی کتنے بار آیا. اس کے باوجود کوئی کہے نماز ہمارے لیے ہے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی, صحابہ نے اتنی پڑھ لی کہ امت کے لیے کافی ہوگی وہ نماز. سمجھ رہا؟ اور ایسا کہنے والوں کی لوگوں کی بڑی تعداد جو آج کل ایسا کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے, یا کم از کم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہم کو, اس لیے کہ کام ہو گیا. اور بھی کئی ایسے اعمال یاد رکھی. تو میں نے ایک نماز مثال کے لیے دی, کئی اعمال ہے, مطلب کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا بڑھ چڑھ کر کے کہ جو جنت اور جہنم میں یہ صرف لالچ دینے اور ڈرانے کے لیے ہے. آخرت میں تو انجام نہیں ہونے والا کہ اللہ رب العزت کا فضل غالب آ جائیں گا اور جہنم بجھا دی جائیں گی اور جنت میں سب لوگ چلے جائیں گے. پھر آپ اور لوگ ان کی ایسے لوگوں کی بات بھی مان رہے ہیں. کتنے بار جہنم کی آنکھ کا تذکرہ آیا, جنت حق ہے بول کر اس کے اندر آیا, نار جہنم کی آنکھ حق ہے آیا. جو چیز حق ہے اس کو ایسا کیسے بول سکتا ہے صرف ڈرانے کے لیے بات نہیں, بجھا دیا جائیں گے اور سب کو جنت میں ٹرانسفر کر دیا جائیں گے. آپ سمجھیں, تو لوگوں نے منمانی کی شریعت, اور ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چلی جو اس کو سچ بھی مانتے, اس کو حق بھی مانتے, اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کر لیا. بہرحال تو آج میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علماء دین یاد رکھیے, یہ کڑی ہوتی جو قرآن و سنت کی نصوص کو ہم کو سمجھاتے ہیں. ان کی اطاعت بھی لیکن اللہ اس کے رسول کے ماتحت کی اطاعت, لیکن حقیقی اطاعت تو صرف اور صرف اللہ کی, رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کی ماتحت. تو یہ بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شریعت کے حلال کو صرف علماء کے کہنے پر حرام مان لیں اور شریعت کے حرام کو صرف علماء کے کہنے پر حلال مان. یہ نہیں ہو سکتا. یہود و نصارہ نے یہی غلطی کی اور گمراہ ہوئے. اللہ رب العزت نے اس عمل کو ان کی عبادت میں شمار کیا, یاد رکھیے. اب آئیے ایک ہم قول دیکھتے ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے, مشہور و معروف قول ہے. وہ قول اس طرح سے ہے, جب آپ سے کوئی سوال کیا گیا اور سوال کرنے کے بعد پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اس کے بعد بھی کسی نے سوال کیا ابوبکر نے کیا کیا, عمر نے کہا, اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا تھی میں سمجھتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل البشر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد عمر بن خطاب ہے. اور یہ بات بالکل آیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, یہ بات آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی جانے کے بعد. زندگی میں آیا کیسی تھی؟ ابو سفیان, جنگ احد کو یاد کیجیے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور پہاڑ کی طرف اونچائی پہ لے جائے گئے تو کیا آواز دیا, تم میں محمد ہے, آپ سے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا تم میں ابوبکر ہے, آپ نے کوئی جواب نہیں. کہا تم میں عمر ہے, تو مشرکین بھی جانتے تھے مقام کیا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مقام دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول بن گئے, اور اس کے بعد عمر بن خطاب, یہ ان کا مقام. اور ان دونوں کی دنیا سے جانے کے بعد یہ مقام دیکھنا ہے تو ایک ہی جگہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے, اس کے بعد ابوبکر ہے, اس کے بعد عمر ہے. تو یہ تو ان کا مقام ہے. دیکھیے دنیا میں, دنیا سے جانے کے بعد اور آج دنیا کے اندر جو قبر کے اندر ہے کیا مقام ہے, آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں ان شخصیات کیا مقام. تو جب پوچھا گیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ابوبکر عمر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارا یہی حال رہا, مطلب اسی طرح حال رہا کہ تم ابوبکر عمر کے بارے, مطلب اللہ رسول کے بعد اگر ابوبکر عمر تک پوچھتے تمہارا اگر یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں. میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو. مطلب میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم پوچھتے ہو ابوبکر نے کیا کہا, عمر نے کیا کہا, تو تم پر عنقریب ہے کہ پتھر کی بارش برسے. مطلب جب نبی کا فرمان میں نے لا دیا ہوں تو اب تم ابوبکر اور عمر کی بات نہیں کر سکتے ہو. حالانکہ یہ سب سے جلیل القدر شخصیات ہے اس امت کی, لیکن ان کی بات بھی مانی نہیں جا سکتی جب نبی کی بات آ جائے جو اللہ رب العزت کے حکم کے تحت وہ بھی ہم پر واجب ہے, ان کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی آ جائے تو ان کی نہیں مانی جا سکتی. تو لوگوں نے امت نے پتہ نہیں کس کس ایرے غیر نقل خیرے کو لا کر ایڈ کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو, حرام کو حلال, حلال کو حرام کر دیا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. آئیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں سنی, اور آپ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہونے کے بعد بھی, حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور اس کا صحیح ہونے کا علم ہونے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. مطلب حدیث آ گئی, سند بھی صحیح, حدیث بھی صحیح ہے, اور وہ آنے کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی قول پر کچھ لوگ عمل کر رہے تھے, اور یہ بہت بڑے امام تھے یاد رکھیں امت کے. تو وہ کہتے ہیں مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سنیے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یہ آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا انہیں دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دیا جائے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں جانتے ہو یہ فتنہ کیا ہے جو آیت کے اندر بیان کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان امری ان تصیبہم فتنہ، تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد وہ کہتے ہیں شرک ہے، کہ اللہ ان کو شرک میں نہ ڈال دے، نبی کی مخالفت کرنے کا نہیں، ٹھیک ہے، شرک میں نہ ڈال دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آ جائے اور پھر وہ ہلاک بھی ہو جائے۔ پھر آگے جو ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو واقعہ ایک آتا ہے، جو میں نبی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی شروع میں، کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کو اس درجے لے گئے کہ انہوں نے ان کو رب بنا دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ فرماتا کہتا ہے ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ جب یہ آیت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سنی تو آیت سننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ روایت کے الفاظ دیکھیے، یہ جو ہے جامع ترمذی میں، اور قرآن کی جو میں نے ابھی آیت بولا اس کی تفسیر میں بھی آپ بہرحال دیکھ سکتے ہیں، سورۃ توبہ کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مطلب جو آیت ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تو ہم تو عبادت نہیں کرتے، مطلب ان کے سامنے جھکتے نہیں تھے، سجدے نہیں، رکوع نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیز کو ان کے کہنے پر حرام مان لیتے تھے اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟ تو میں نے کہا، ابھی کہتے ہیں، میں نے کہا واقعی ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان علماء کی عبادت ہے پھر، کہ جو شریعت کا حلال ہے اس کو یہ حرام کہہ دے اور تم حرام مان لو، اور شریعت کا حرام ہے اور یہ حلال کہہ دے تم اس کو حلال مان لو، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کی اطاعت کے باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یاد رکھیں، اس کے بعد یاد رکھیں ان دونوں کی اطاعت کے اندر جو ان کے مطابق حکم دے ان کی اطاعت بھی دنیا میں کی جا سکتی ہے، یاد رکھیں، لیکن ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ہم نے علماء حق کو چھوڑ کر سو کی باتیں اتنی مان لی اور لوگوں نے اتنے لوگوں کی باتیں سن لی کہ آج شرک کو بھی حلال مانا جا رہا ہے، مطلب ہر حرام چیز کو انہوں نے لوگوں نے حلال بنا لیا، یہ ان کی عبادت کے مترادف ہے، یاد رکھیے۔ اور لوگوں نے اپنے مشائخ کو، اولیاء اللہ کو، مفتیان کو، اماموں کو، پتہ نہیں کس کس کو، قرآن و سنت کے صریح جس کو بولیں گے ایک دم کلیئر ایویڈنسز، دلائل موجود ہونے کے بعد بھی وہ قول لا کے رکھتے نہیں، ایسا نہیں، ایسا آپ سمجھیں، مطلب بالکل اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے جواب میں جو دلائل پیش کرتے ہیں اتنے بودے ہوتے ہیں، اتنے بیکار ہوتے ہیں اور اتنی خیاس آرائیاں ہوتی ہیں، اسی کو یعنی شریعت میں اس کی ضرورت ہی نہیں، مطلب کسی زمانے میں معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ، قدریہ، جبریہ، کتنے فرقے تھے، ان لوگوں نے اکثر نے یہی کیا کہ قرآن و سنت کو صحابہ کے فہم پر سمجھنے کے بدلے قرآن و سنت کے بعد انہوں نے عقل کو لا لیا بیچ، اور اس کے بعد جو ہے مرجیہ لے لیجیے اس میں، ٹھیک ہے، معتزلہ تو اس میں بڑے بالکل وہ تھے لاجک، ریزننگ، ریشنلزم، ٹھیک ہے، عقل کو اتنے اوپر لے گئے کہ ہر چیز کو پھر عقل کے پیمانوں پہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کو بھی عقل کے پیمانوں پہ وہ کر دیا، اور پھر کیا 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 انہوں نے نہیں کر دیا، مطلب وہ واقعات، وہ ان کی تشریحات کو کبھی پڑھتے ہیں تو تعجب بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ صحیح علم اگر ہم تک نہ پہنچتا تو ہم بھی ان باتوں کو صحیح سمجھنے لگ جاتے عقل کی بیسس، تو آج بھی ہو رہا ہے، انہوں نے کہہ دیا میری عقل میں آ گئی بات، شریعت میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو ضرور ہوتا تھا اللہ اس کے رسول کا عقل نہیں، قرآن سنت پھر صحابہ کا فہم ہے، عقل نہیں، عقل بھی ہے لیکن عقل ہی نہیں ہے، اصل عقل بیس نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقلیں چیزوں کو احاطہ نہیں کر سکتی شریعت کا، ہماری عقلیں بہت ساری چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتی، جیسا غائب ہے، غائب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ وجوہات اور دلائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بولے عقل میں آئے تو مانوں گا، تو بہت ساری چیزیں جس کو عقل بولتی دیکھا نہیں اس کو ماننا نہیں چاہیے، سمجھ رہے بات، تو ویسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ریزن اور لاجک کا ایک امپورٹنس ہے شریعت میں، لیکن وہ قرآن و سنت صحابہ کی فہم سے اوپر نہیں جاتا ہے، اس کے بعد ہی اس کی ماتحت اور اس کو اور اچھا سمجھنے کے لیے بول سکتے ہیں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بیس نہیں ہے، یہ یارڈ سٹک نہیں ہے، اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو ابتدائی دور میں جو فرقے نکلے، یاد رکھیے معتزلہ خاص طور سے اسی وجہ سے ہوا کہ عقلوں کو انہوں نے اونچا رکھا، تو بہرحال آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کو کس کس بنیادوں پر یہ مقام دے دیا کہ وہ حلال کو حرام کر رہے ہیں، حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا،
کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام کر لیں۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، پورا واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر جاتے تھے، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس، آپ کے پاس کسی نے تحفے میں شہد لایا تھا، یا آپ مالدار تھے تو شاید خود آپ نے خریدا تھا وہ شہد، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ساری دن ان کے پاس جاتے، ان کے پاس چونکہ شہد تھا، دیگر دن ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھلانے کو، وہاں جلدی نکل جاتے، ان کے پاس جاتے تو شہد ہوتا، شہد کھانے میں ٹائم لگتا، تو وہ ہونے لگا عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ایک آپ کی زوج نے پلان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے فلاں پودے کی بو آ رہی ہے، جو اچھا خوب مطلب اس کے پھول کی خوشبو نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی بو ہوتی تھی۔ پلان کر لیا، وہ ایک بار آئے، وہ انہوں نے کہہ دیا بو آ رہی ہے، آپ نے کہا نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا، دو بار آئی ہے، تیسری بار کافی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس پہ شہد کو حرام کر لیا، کہا میں شہد نہیں، اور پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے نبی آپ کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا اپنے اوپر حرام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کو ان تمام چیزوں کے اختیارات دے دیے، اختیارات کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو حلال قرار دے دیا، من مانے ڈھنگ سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کی ہم نے کام کر لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ دین و شریعت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور ہم لوگ نے نفس خواہشات اس کے اوپر پیروی کر رہے، زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اسی کو دین اور شریعت بہرحال سمجھا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کسی کی بات آنے دیجیے، کتنا بھی بڑا، کتنا بھی احترام والی شخصیت ہو، بالکل ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بات کو تب تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ با سند ہو، با حوالہ نہ ہو، اس کا کوئی پروف اور ایویڈنس نہ ہو کہ اللہ کی کتاب نے کہا، اس کے نبی کا فرمان یہ ہے، صحابہ نے اس کو ایسا سمجھا، پھر اس کے بعد کوئی نہ ہو تو علماء حق نے اس کو کیسا سمجھا، اس کو سلف صالحین نے کہا، وہ سمجھنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے لوگوں نے منمانی کر لی، موسیقی کو حلال قرار دے دیا، سود کو حلال قرار دے دیا، ہے نہیں سود بولے کھاؤ، دارو پہ کھاتے رہو، موسیقی تو کوئی مسئلہ نہیں، بولے بجاتے رہو، صرف وہ فلاں فلاں آلہ ایک دو مت بجاؤ، باقی سارے آلات کو ایسا کر لیں اسی کو انتہا نہیں، آلات بجاتے رہو۔ اب میں کیا کیا مثالیں دوں، مطلب آپ کوئی فلم میں جائیے، انہوں نے ہر حرام کو حلال قرار دے دیا، اور امت آنکھ بند کر کے پیچھے چل رہی ہے، یہ سوچ بھی نہیں لگی قرآن و سنت میں کیا یہ حرام ہے، صحابہ نے کیا اس کو ایسا سمجھا، جس طرح سے حرام کو اخذ کر لیا، حرام بتایا جا رہا ہے، کیا ان اصولوں کے بیسس پہ کسی چیز کو حرام قرار دیا، لیکن لوگوں نے کر لیا۔ ہمیں چاہیے ہم آنکھ بند کر کسی کی بھی اس طرح سے تقلید نہ کرے، یاد رکھیے ہمیں اتباع کرنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حقیقی اتباع تو صرف اور صرف اللہ کی، یاد رکھیے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور ہمیں حکم دیا کہ نبی کی بھی اتباع کی جائے، تو تمام اتباع اس کے ماتحت ہے، اگر اس کے خلاف کوئی چیز جائیں گی تو اس بات کو مانا نہیں جائیں گے، چاہے بات کتنے ہی بڑے کی ہو، کوئی بھی امت کیا پھر اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے ان واقعات کو، صحابہ کی زندگی کو آپ ٹول لیجئے، وہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسی اہمیت دیتے ہیں اور کس درجے اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کی بات کو مانتے نہیں تھے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و سنت جیسا صحابہ نے سمجھے، اپنے من سے حلال و حرام بہرحال نہ کرے، اور علماء سو کے بہکاوے میں آ کر ناحق جو حق کے راہ پہ جو لوگ نہیں ہیں ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے دین و ایمان کو برباد نہ کرے، یاد رکھیں۔ تو اسی بھی بات کو ہم ختم کریں گے، اور آج جو بات میں نے آپ کے سامنے اس لیکچر کے اندر رکھی وہ تھی کہ ہم علماء کو وہ مقام نہ دے دیں یا ایسے مقام پہ نہ لے جائیں کہ جہاں ہم ان کی ایسی اطاعت کریں کہ شریعت کی وہ اطاعت خلاف ہو، یاد رکھیں، مطلب ان کے شریعت کے حلال کو ان کے کہنے پہ حرام نہ مانے اور شریعت کے حرام کو ان کے کہنے پہ حلال نہ مانے، اس معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے، اور یہ ہمارا جو پارٹ تھا 27 پارٹ میں ختم ہوتا ہے، 28 پارٹ سے اللہ رب العزت کی صفت وغیرہ اور دیگر اور بھی چیزیں بہرحال اس موضوع کو، اس ٹاپک پر دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ نے سمجھیں گے اور پچھلے لیکچرز کو بہرحال سمجھیں گے، اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو حقیقی معنوں میں جو ہے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھی ایمان اسلام پر زندہ رکھی، خاتمہ ایمان پر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تقلید جامد مطلب اس پہ جمود اختیار کرنا واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی، تو کیا یہ شرک ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ قرآن و سنت کی واضح دلیل آنے کے بعد بھی کوئی انسان اپنی تقلید پر جم جائے، مطلب جو وہ کسی کو فالو کر رہا تھا اس سے پہلے وہ اسی طریقے پہ اڑ جائے اور جم جائے، تو کیا یہ شرک ہے؟ تو دیکھیے یہ ڈیپینڈ ہے کس مسئلے میں یہ کام کر رہا ہے اور کس درجے تک وہ چیز جاری ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا اور گناہ کبیر، مطلب یہ ڈیپینڈ ہے، مطلب کس درجے کا۔ مثال
ایک آدمی ہے وہ ایک ایسے مسئلے میں کسی ایک امام کی یا کسی بھی شخصیت کی تقلید کر رہا ہے جو اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ شخص کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، اور من جملہ پوری امت اور سب لوگ اس کو وہی سمجھا رہے، تو وہ مستثنا آدمی کیسے عمل کریں گے؟ آپ سمجھ رہے بات؟ جیسا کہ کوئی اور ہے ہی نہیں ان کو سمجھانے والا، اور یہاں وہ مجبور ہو جائے، آپ کو اس کو لا کے قرآن و سنت بھی دے تو قرآن و سنت کی نہ اس کا اہمیت ہے نہ اللہ رحم کرے حیثیت ہے، کیونکہ اس کو وہ تعلیم و تربیت کا اس کے پارٹ ہی نہیں رہا، جو کچھ اس نے سیکھا یہ سیکھا کہ ہمارے امام ہمارا فقہ، اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ قرآن و سنت کے بیسس پہ کیا، لہٰذا ان کو چیلنج کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، نتیجتاً وہ مجبور ہے، آپ سمجھ؟ تو یہاں وہ جو تقلید کر رہا ہے جس پہ وہ جم جا رہا ہے وہ علم کے بیسس پہ نہیں، اس کی جہالت کی بنیاد پہ جمع ہوا ہے اس کو، تو لہٰذا یہاں ہم اس کو بولیں گے اگر وہ شرک کر رہا کفر کر رہا یا علماء کو رب بنا دے رہا، بیسک مسئلہ یہ کہ اس کی جہالت اتنی زیادہ ہے، اور امت کے پورے لوگ اگر اسی مسئلے پہ بات کریں ہاں تو پھر جیسا ایک مثال ہر کوئی تمباکو کھا رہا، تو آپ اس مسئلے میں جا کے بولیں گے تمباکو حرام ہے تو کون سننے والا آپ کی بات؟ کیونکہ وہ پریکٹیکل سب کھا رہے ہیں، سمجھ رہے بات؟ ایک بھی آدمی ایکسپشن جو ایکسپشنل ہے اس کو پاگل سمجھ رہے لوگ، تو پھر ایسے ماحول میں اس کے ماحول زمین زمانہ حالات پہ علماء بتائیں گے کہ ہاں یہ حرام کام کر رہا ہے، کس درجے میں اس کی یہ تقلید ہے، تقلید جس پہ وہ جم گیا ہے اڑ گیا ہے، قرآن و سنت کی صحیح نصوص دلال آنے کے بعد اب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے علم کے معاملے میں، جب علم نہیں ہوتا جہالت ہوتی ہے، جہالت ہوتی تو آدمی کو قرآن و سنت کا مقام کیا یہ بھی نہیں پتا چلتا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کا ہم پر احسان ہے کہ دین انہوں نے ہم تک پہنچا، ورنہ دین ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، مطلب ان کو صحابہ بھی نہیں معلوم بیچ میں کون، آپ سمجھ رہے؟ ان کو وہ بھی نہیں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کی ایک بڑی جماعت، اس میں محدثین میں سے کچھ محدث امام گزرے جو محدث بھی تھے اپنے آپ میں یاد رکھیے، کچھ فقیہ تھے اپنے آپ میں، اور انہوں نے جو کام دیا جو فقہ دیا، اور فقہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سہولت دے، یہ نہیں تھا کہ لوگ اس پہ اڑ جائے جم جائے، ان کی غلطیوں کو بھی من اور ان مان لے، جیسا کہ احادیث کو یا قرآن کو مانا جاتا ہے، نہیں تھا ان کو، تو بہرحال لوگ بس پیچھے چل رہے ہیں، تو لوگوں کو علم نہیں، تو اگر یہ جہالت کی بنیاد پہ بیچارہ اڑا ہوا ہے، آپ بول رہے یہ قرآن و سنت ہے پھر بھی بول رہا ہے امام کا قول، تو میں کہوں گا یہ آدمی جاہل ہے، اس کو علم دینے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کا مقام بتانے کی ضرورت ہے، تب وہ سمجھ پائیں گے، کیونکہ اس کے بعد جو چیز اس کو سونا سمجھ رہا ہے، اور آپ جو چیز دے رہے جو اصل سونا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو علم نہیں، تو ہم اگر اس کو یہ بول دیں گے وہ مشرک ہے وہ تو کفر کر دیا چونکہ قرآن و سنت کو جھٹلا دیا، تو پھر ہم خود اس کو ایک مسئلے میں ڈال دیں، مطلب ایک نااہل کو کم عقل کو ایک جاہل کو بڑی بات بتا کر خواہ اس کو مصیبت میں ڈالنے جیسا ہو جائے، تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ ہے، ہاں لیکن جن کو سارے دلائل معلوم، قرآن و سنت بھی ان کو پتا ہے، ساری دلیلیں ان کے سامنے، اور اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے کہ ہم یہ فلاں قول کو مفتی کے، امام کے، عالم کے، محدث کے، مفسر کے، فلاں کے، اولیاء کے، شہداء کے ہم ترجیح دیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو صریح دلیل آنے کے بعد، صحیح دلیل آنے کے بعد بھی، واضح بات آنے کی بات، واضح میں کیوں کہہ رہا ہوں، کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر رائے ہوتی دو تین جو کہ واضح نہیں ہوتی، واضح آنے کے بعد بھی اگر آپ اس پر جائیں تو پھر انسان مشکل میں آئے، تو بہرحال ویسے لوگ تو پھر بہت بڑی خطا اور غلطی میں، لیکن جو بیچارہ جاہل تو پھر اس کو ایک عذر ہوتا ہے اس کے پاس کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے استاد اس کے حالات پہ آزمائیں گا، لیکن جن کے پاس سب کچھ صحیح ہونے کے بعد بھی اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے، جیسا کہ میں نے نماز کے بہت سارے مثال میں دیگر مثال میں دیکھا، جب میں خود ینگ تھا نوجوان تھا اور لوگوں میں بہرحال جایا کرتے، جب ہم کو قرآن و سنت کی بات آئی ہم نے لوگوں سے رابطہ قائم کیا، ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، ان سے ہم کافی دنوں سے کانٹیکٹ میں تھے، اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ کر رہے تھے، اس کے بعد جب ہم نے لا کے ان کو کچھ چیزیں پوچھی کہ بھائی ہاتھ باندھنے کے تعلق سے وغیرہ جو بھی مسائل پر بات کی، اور انہوں نے کچھ حدیثیں لکھ کے دے دیا ہم نے کہا نیچے صحیح لکھ دیا، مطلب میرے ساتھ ایک دو لوگ تھے اور میں سے ایک صاحب نے لیا اور نیچے صحیح لکھ دیا، صحیح لکھتے انہوں نے اس کو کٹ کر کے بولے کون بولا تم کو اسے، کیوں اپنے ہوشیاری کرے فلاں کرے، بولے اب، اور وہ چڑ گئے، چڑ کے کھڑے ہو کے بولنے لگے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہم کو نہیں معلوم، ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس کے طریقے پہ چلیں گے، چلو آپ لوگ نکلو یہاں سے مسجد سے ہم کو ہٹا لیں، ہم نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا، یہ الفاظ ایک مفتی کے منہ سے میں نے خود سنا، ایک بہت بڑے مفتی سادے مفتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں نہیں معلوم، ہم نے اپنے امام سے سیکھا اور ہم اس کے مقلد، تو لہٰذا ہم جو یہ بات بول رہے ہیں ہم اس پہ اڑے رہیں گے، اب جو آپ دلائل کی بات کر رہے تھے معاملہ ختم، جو میں نے دے دیا اب یہ میرے پاس تھی نکل جائیے آپ، تو بہرحال اس لیول تک لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کو تو سب کچھ علم ہے، پھر بھی اس کی بات پتہ نہیں کیا ان کے بعد دلیل اور عذر اور حکمت رہیں گی رضا خان بتانے کو، یہ وجہ سے ہم نے عوام کو یہ نہیں بتایا، یہ وجہ سے ہم نے عوام کو آج تک اندھا رکھا ہے، یہ وجہ سے ان کو گمراہ رکھا، بہرحال تو یہ ڈیپینڈ ہے شخصیت اور اس کے علم اور وغیرہ پہ اور زمین زمانہ حالات پر۔ شیخ سوال یہ ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں علماء کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں جیسا کہ کوئی اپنے گھر کے بڑے ہیں، والدین ہیں یا بیوی ہے، تو ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، تو یہ جیسا ہر رشتے میں ایک حد ہونی چاہیے کہ یہ دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں ایک حد رہے، یا پھر ان کو رشتے کو نبھانے کے مطلب رشتے کو
آگے بڑھانے کے لیے ان کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے. تو اس کے کیا معاملہ رہے گا دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں؟ بھائی نے سوال کیا، لوگ دین کی بات علماء کی مانتے ہیں، دنیا کی بات میں گھر والوں کی وغیرہ مانتے ہیں، تو اس میں کیا حد ہوگی؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر کسی کو ایک مقام دیا اور اس کو اس مقام کے حد تک ہم کو ماننا ہے. جیسا کہ ہم جو ہے اسی انسان کی بات کہ کسی مخلوق کی بات جو ہے خالق کی معصیت میں نہیں مان سکتے. سمجھ رہے بات؟ مطلب رب کی ناراضگی میں کسی کی بات مانی نہیں جائیں گی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے کوئی اور ہو. جیسا مثال کے طور پہ صحابہ ہیں ایمان لا رہے ہیں ابتدائی دور میں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان نہیں، والدہ ایمان نہیں لائی، کیا کہہ رہی بیٹے سے کفر اختیار کر. حالانکہ والدین کا بہت مقام ہے نا، تو یہ مقام اب کام نہیں آئیں گا. اگر وہ معروف میں اگر حکم دے تو کام آئیں گا، منکر میں دیں گے تو پھر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اور بات نہیں ماننے ان کے مقام کو باقی رکھنے میں آئیں گا. اگر بات مانیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو شریک کر دے رہے ہیں. جیسا ماں بولی بھائی ایمان مت لاؤ، ماں بولی نماز مت پڑھو، ماں بولی روزہ مت رکھو، تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سن رہا ہوں لیکن میں اس کو مانوں گا نہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جس دین نے مقام بتایا، اس دین نے ہم کو مقام بتایا کہ علماء کا کیا مقام، اس دین نے ہم کو بتایا ماں باپ دیگر لوگوں کا مقام کیا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس دین کے مقام کو لے کر ان کو اتنا اونچا کر دے رہے کہ دین کو نیچا کر دے رہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسا کسی عالم کا مقام دین نے بتایا تو ہم عالم کو اتنا عظیم اور بڑا سمجھ رہے ہیں کہ دین کے حلال اور حرام کو وہ اس کے حلال کو حرام کہہ رہا ہے اور اس کے حرام کو حلال کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو مان لے رہے. کیسا ہوگا؟ دین کی بنیاد پہ وہ عالم ہے، اس کی عزت ہے، تو پھر اس کا پیمانہ بھی دین کی بنیاد پہ ہوگا. ماں باپ کا بڑا مقام ہے دین میں، صحیح بات ہے، لیکن ماں باپ کو مقام کا مطلب یہ تھوڑی کہ بیوی کو اگر وہ بولے طلاق دے دو کسی وجہ پہ، نمک کم ڈال دی، کپڑے برابر نہیں دھو رہی، فلاں کر رہی، تو آپ دے دیں. نہیں، یہاں ہر کسی کو لمٹ دیں گے. تو جس دین اور شریعت نے جس کو مقام دیا اس کو مقام دینا چاہیے. کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت، کریٹر کی جس کو کہیں گے ڈس اوبیڈینس میں نہیں مانی جائیں گی، اور آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے، اور نہیں ماننا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، آپ کے حق میں بہتر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا علماء کا اپنا مقام ہے، والدین کا اپنا مقام ہے، بیوی بچوں کا اپنا مقام ہے، آپ سب کو ان کا مقام دیجیے. بس یہ رول تو یاد رکھ لیجیے، کسی بھی انسان کی اطاعت معروف میں ہے اور منکر کے اندر یاد رکھیے خالق کی معصیت میں کسی انسان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائیں گی، پھر وہ عالم ہو یا کتنا ہی بڑا علامہ ہو فلاں ہو. اور رشتے کے معاملے میں ماں باپ اور اس کے علاوہ دیگر، چونکہ یہ سب سے بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا، اس کا جو بھی ہو نافرمانی کے معاملے میں وہ مانی نہیں جائیں گی، صرف فرمانبرداری کے معاملے میں ان کی اطاعت. شیخ آپ نے درس میں بار بار صحابہ کا جو فہم ہے، جو انہوں نے کتاب و سنت کو جو فہم سے سمجھے، اس کی بات پہ بار بار آپ نے زور دیا. تو یہ قرآن و سنت میں کہاں ملتا کہ صحابہ کے فہم سے ہم لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ صحابہ کے فہم پہ میں نے بار بار زور دیا کہ کتاب و سنت کو ہم کو سمجھنا ہے، تو یہ ہم کو قرآن و سنت میں کہاں ملتا ہے؟ دیکھیے ایکچولی صحابہ وہ جماعت تھی جس کو میں عام زبان میں کہوں گا اللہ رب العزت نے چنا اپنے نبی کے لیے. صحابہ بھی چوزن پیپل تھے، چنندہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو خاص چنا جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. ٹھیک، اور یہ صحابہ چونکہ چنندہ لوگ تھے، اس کی دلیل یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن کے اندر ہی وہ کہا کہ صحابہ کی مثال جو ہے توریت اور انجیل میں موجود تھی. سمجھ رہے آپ؟ صحابہ جو تھے ان کی مثال اللہ رب العزت نے توریت اور انجیل میں دی تھی. بہرحال آج کی توریت انجیل میں نہیں ملتا ہے وہ جو موجودہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کی مثالیں تھی. سورہ فتح کے اندر آپ دیکھیے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی مثال دی کہ صحابہ جو ہے ان کی پیشن گویا جو ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں ہو چکی تھی. تو یہاں وہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ ایمان ویسا لاتے ہیں جیسا تم ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے، مطلب صحابہ سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تو یہ ہدایت پہ ہوں گے. تو یہاں مراد صحابہ ہے، تو لوگ اگر صحابہ جیسے ایمان لائے تو پھر وہ ہدایت. سمجھ؟ تو صحابہ کی ایمان کو یہاں کیا کر دیا گیا؟ مانو آپ کو کسوٹی بنا دیا گیا ہمارے لیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ ویسے ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لاؤ فقط تو پھر یہ ہدایت یافتہ. تو یہاں صحابہ کی ایمان کو کیا کیا ہمارے لیے؟ کسوٹی بنا دیا گیا. صحابہ وہ جماعت تھی، یاد رکھی، جس جماعت کے لیے قرآن اترا، جس جماعت کے لوگوں کی کچھ غلطیوں پہ کبھی قرآن اترا، کبھی ان کے سوالات پہ قرآن اترا، کبھی ان کے وجہ سے قرآن اترا. قرآن ان کی زبان میں اترا جو اس زمانے میں وہ بولا کرتے تھے، یاد رکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کمیونٹی کو، صحابہ کو چنا، کڑی بنایا امت کے لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کڑی ہے. اگر یہ کڑی نکل جائے تو یہ چین جوڑ نہیں سکتی، معلوم یہ منقطع ہو جائیں گے، ادھر کی چین رہ جائیں گے امت. تو یہ وہ کڑی ہے، تو یہ اللہ نے کیا، یاد ہوا نہیں ہوا. صحابہ نے کوئی غلطی کی، اس پہ جواب آ گیا، صحابہ نے سوال کیا، اس پہ جواب آ گیا، ان کی کسی اچھائی کی تعریف میں کوئی بات آ گئی، سمجھ؟ اور قرآن انہی کی زبان میں آیا جو زبان وہ بولا کرتے تھے، یاد. تو لہٰذا صحابہ یاد رکھیے بنیاد ہے
یہ بیس ہے. کوئی اگر یہ بولے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں بغیر صحابہ کے فہم کو لیے گئے اس کڑی کو نکالے ہوئے، تو یاد رکھیے آپ گمراہ ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم کی صرف آگ ہے. اس لیے کہ یہ جماعت کو اگر چھوڑ دیں گے، ان کے فہم کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کہیں کبھی بھی صحیح تفسیر قرآن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹینڈ کیا تھا کسی چیز کو بولنے کا، آپ نہیں پہنچ سکتے. آپ سمجھ، تو لہٰذا اس کی بہت دلائل ہیں. میں نے تو آپ چونکہ مختصر وقت ہے تو کہا، اس آپ نے کہا اتنے بار میں نے کہا صحابہ 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 کا فہم، تو قرآن و سنت سے صحابہ کا فہم ثابت ہے. اگر وہ نہیں لیں گے، یاد رکھیے ہم کبھی بھی یاد رکھیے وہ نہیں گے. اور جتنے فرقے شروعاتی دور سے شروع ہوئے وہ بدعت سے شروع کیجئے، اور منکر حدیث کا انکار جو شروع ہوا، ایسا پوری حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن جو عقلوں کو لا کے لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، اور جہمیہ فرقہ یہ فرقے نکلے بہرحال، تو سب سے پہلے پرابلم ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن و سنت اور پھر عقل کو لایا اس کو. اور عقل کو لانے کی وجہ گریک فلسفہ تھا، گریک فلسفی تھی. عقل کا بڑا اس میں انہوں نے دخل کیا. ٹھیک ہے، عقل بھی اپنی جگہ ہے، ریشنلٹی کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اوپر چل جائے یا قرآن و سنت کو اس کے مطابق سمجھا جائے. تو لہٰذا پھر گمراہی کا معاملہ پھر شروع ہوا. قدریہ، پھر آئے کہ تقدیر کا انکار کر دیا، پھر فلاں نے فلاں کا انکار کر دیا، اللہ کی علم کا انکار کر دیا، علم پورا نہیں ہونے کا انکار کر دیا، تقدیر جو ہو چکا اللہ کو مان لیں، جو ہونے والا ہے وہ اللہ کو نہیں پتا، جب ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے، جیسے کہ برا اللہ لکھ نہیں سکتا. پھر اللہ کلام کیسے کرتا ہوں گا، اللہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. ان گنت مطلب اتنے کہ تقدیر کا موٹا موٹا حصہ لکھا، باریک باریک لکھا ہوا نہیں، مطلب جو بڑی باتیں وہ لکھی ہوئی، جیسا مرے گا کب کتنا جائے گا فلاں، لیکن بیچ کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اللہ کے علم نعوذ باللہ وہ نہیں، وہ انسان خود اپنے اس پہ کر لیتا ہوں. ایسے کئی چیزیں بہرحال پھر وہ آتی گئی. پھر اللہ کی صفات میں آ گئی، اس کو جو اللہ نے بولا سب مثالیں ہیں، وہ خالی اصلیت اس کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جسم ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. عرش کی بارے میں انکار کر دیا، کرسی کے بارے میں وہ کیا، مطلب اتنی چیزیں آئی کہ پھر ہر چیز کا انکار ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بنیاد اصل بنی. لیکن اگر وہیں وہ قرآن و سنت و صحابہ کا فہم لے لیں تو میں سمجھتا ہوں اس دلدل میں، اس گمراہی اور اس گراوٹ میں نہیں سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا جس جماعت نے، جس گروہ نے صحابہ کی فہم کو چھوڑا، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں. اس لیے کہ قرآن و سنت کے معاملے میں سب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کی دلیل موجود ہے. سب سے بدترین فرقے کے پاس بھی قرآن و سنت کی دلائل موجود ہے، لیکن سوال یہ دلائل کو سمجھیں گا کون. سمجھ رہے آپ. تو صحابہ وہ لوگ تھے جن کے زبان میں وہ قرآن آیا تھا، وہ سیدھے سمجھ رہے تھے کہ اس کا آپ سمجھے. لہٰذا ان کا بڑا امپورٹنٹ، اور صحابہ کا کیا مقام ہے اور یہ کتنے اہم ہے، اگر اس کو جاننا ہے تو آپ میرا لیکچر دیجیے. صحابہ کے تعلق سے ایک لیکچر ہے میرا، عظمت صحابہ نام سے میرا ایک لیکچر ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس میں نے صحابہ کی جماعت کیوں اتنی امپورٹنس ہے، پوری جو کڑیاں ہیں ایک کے بعد ایک پوری وہ آیتیں وغیرہ بتفصیل ہے، چونکہ اب اس لیکچر میں تو میں نے بہت شارٹ میں رکھا، بہت میں تفصیل میں ڈسکس کیا. اس کو دیکھیں تو جب سمجھ میں آئیں گے. اور میں نے یہاں تک اس میں کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہیں کہ صرف قرآن و سنت ان کے لیے کافی ہے، وہ خود گمراہی کے نہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لا رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن و سنت جیسا صحابہ نے سمجھا اور سلف صالحین نے اس کو سمجھا اس دور سے لے کر آج تک، ویسی سمجھ کافی ہے. قرآن و سنت اگر خالی لے لیں گے تو پھر لوگوں نے اسے ہر بدعت، ہر کفر، ہر شرکی عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال ویسا نہیں، قرآن و سنت صحابہ کے فہم کا سمجھنا بے حد ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں گمراہی سے بچیں اور صراط مستقیم پر آئیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے سمجھیں گا کہ کون سے علماء قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو ہمیں انہیں سننا چاہیے، ان کا مطلب بات کیسے سننا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ کون سے علماء قرآن و سنت پر ہیں اور کس کی بات مانی جائے. دیکھیے، جب کسی کی بات ہم سنیں گے تو وہ اپنی بات کو ثابت کرنے دلائل دیں گے. جیسا کہ کچھ چیزیں تو واضح ہے، اس میں ہم کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ ایک ہے، 5 وقت کی نمازیں وغیرہ بالکل واضح ہے. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ علماء کی رائے لی جاتی ہے، جہاں قرآن و سنت کے اندر بات واضح نہیں ہے اور وہاں سے دلائل. جب آپ کسی بھی عالم کی دلائل پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جیسا صحابہ نے اور دیگر علماء نے ان کے زمانے میں سمجھا تھا، وہ سمجھ لیا کیا اس میں سو کوٹ کر دیں. مثال کے طور پر کوئی ایک مسئلے میں اختلاف نظر آ رہا ہے تو ایک عالم اپنا قلم اٹھا رہا ہے تو وہ لکھتا ہے اس مسئلے میں میری رائے ہے کہ یہ درست ہے، دوسرا کہہ رہا درست نہیں ہے، تو وہ اپنے دلائل پیش کریں گے کہ درست اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا، حالانکہ سیدھے نہیں وہ چیز ثابت، قرآن میں یہ کہا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ حدیث میں یہ کہا، صحابہ نے اس چیز کو یہ سمجھا، تو مجھے خبی گمان لگتا ہے کہ یہ چیز انشاءاللہ جائز ہے، یہ میری رائے ہے. دوسرا عالم بھی لکھ رہا اپنی دلائل لکھ رہا، سمجھ رہا. تو دلائل کے بیسس پہ وہ لوگ بات کریں گے. اور آپ جب پڑھیں گے چیزوں کو، ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، اب کوئی انسان یہ کہ مجھے کچھ ہی نہیں سمجھتا، میں دین کے معاملے میں کیونکہ میری کوئی سمجھ نہیں اس لیے میں کسی پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، درست نہیں. دنیا کے ہر معاملے میں ماشاءاللہ ہم چتر و چالاک بن رہے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہونا چاہیے. تو کامن چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم قرآن اور سنت کے ان کے دلائل دیکھیں گے، صحابہ وغیرہ کی سمجھ انہوں نے کیسے لی،
اس کے بعد انہوں نے چیزوں کو کیسے اخذ کیا. اور کئی بار لوگ معروف ہوتے ہیں سماج کے اندر جس سے علماء ان کی شہادتیں دیتے ہیں کہ ہاں یہ علماء معتبر ہیں, ان کے دیگر آپ فتاوے دیگر چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں, تو اس سے آپ کو جنرل سینس میں معلوم ہو جائے گا. لیکن یہ بات کامن ہر آدمی بولیں کہ ہم بھی اپنے علماء کو ویسی مانتے ہیں جیسے آپ مانتے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ دلائل کیا ان کے پاس ہیں, اور اگر دلائل ہے تو کیا وہ دلائل صحیح ہیں, یا دلائل اگر ہے تو کیا انہوں نے صحیح سمجھ اس کا فہم صحیح لیا ان دلائل کا. ٹھیک ہے, دلائل تو لا دی قرآن سے کہ قرآن میں یہ گناہ ہے کہ قرآن نازل ہے تو خوشی منانا چاہیے, تو لہٰذا جس پہ قرآن نازل ہوا اس کی پیدائشی کو خوشی منانا چاہیے. لوگوں نے ایسے ایسے استدلال قرآن سے ایسے فہم نکالا, تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ قرآن نازل ہو تو اس پہ خوشی ہوئی تو اس پہ اترا تو زیادہ خوشی ہونا چاہیے, اس کی پیدائش مطلب میلاد منانا چاہیے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اس دلیل کو دیکھیں گے, اس دلیل کو انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا صحابہ کے عمل سے وغیرہ دیکھیں گے. اور اگر کوئی قرآن و سنت کو مسکوٹ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی سے وہ کام کٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ قرآن و سنت سے چیزوں کو ثابت کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں بدعت کی, لیکن جب صحابہ کی زندگی میں آئیں گے تو وہاں فیل ہو جاتے ہو کہ وہاں سے وہ ثابت نہیں کر سکتے اس عمل کو جو قرآن و سنت سے اس بدعتی عمل کو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ثابت کر دیا ہے. تو لہٰذا آپ جب پڑھیں گی اس کا مطالعہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں فہم اور سمجھ آپ کی ڈیولپ ہوگی, جس سے آپ قرآن و سنت کے ان کے دلائل کو اسٹڈی کریں گے, پھر صحابہ کی سمجھ دیگر سلف صالحین کی سمجھ کو آپ دیکھیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ سے ان کی بات کو مانا جا سکتا ہے. شیخ اگر ہم کسی عالم کے کسی فتوے کو فالو کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو ان کی تقلید کر رہے ہیں, ان کے فتوے کو مان رہے ہیں, تو یہ کیسا ہے؟ پہلے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جب کسی عالم کی جو قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ یا کوئی بات کہتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو تقلید. اور میں نے یہاں تک سنا کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں اماموں کی, ویسی تقلید جو شرعاً درست نہیں اور جائز بالکل جم جانا جو قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو تو کرتے رہیں گے, تو وہی دلائل پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی تو صحیح بخاری کی ہر بات کو مان لیتے, ہر حدیث کو صحیح مانتے, یہ بھی تقلید ہے. صحیح مسلم کی ہر حدیث کو صحیح مانتے, یہ بھی تقلید ہے. تو ایکچولی یہاں سمجھ کا مسئلہ ہے. تقلید میں اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, اتباع یہ ہے کہ کتاب و سنت صحابہ کے فہم سے اگر کوئی چیز آ جائے ہم تک تو ہم اس چیز کو مانیں گے, اتباع. اور تقلید یہ ہے کہ کسی شخص نے اس کے بارے میں یہ چیز کہہ دی, اب قرآن و سنت صحابہ کی فہم اس کے خلاف بھی جائے تو ہم اس کی بات کو مانتے رہیں گے, یہ ہوئی تقلید. اور یہ جائز نہیں, حرام ہے. میں تقلید کو مطلقاً حرام نہیں مانتا ہوں, یاد رکھیے, کیونکہ کہیں کہیں جگہ اس کا جواز دینا ہی پڑتا ہے. ریزن مین کی کسی آدمی کی عقل محال ہے کہ کچھ بھی سمجھے, تو یہ بیٹر ہے کہ وہ خود کی عقل لڑانے سے اچھا کسی ایک کو فالو کرنا. ایک نان مسلم کا کیس ہو سکتا, ایک انسان جنگل میں رہتا اس کا کیس ہو سکتا ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچا نہیں, بول سکتے ان کو نہیں, ان کو مانو, یہ صحیح چل رہا ہے, پیچھے چلو. تو ہم مطلقاً حرام نہیں کر رہے, لیکن وہ تقلید جس کے اندر آپ کے سامنے دلائل آ جائے, کہ دلائل کیا آ جائے کہ یہ کتاب اللہ اور یہ سنت رسول ہے اور یہ صحابہ کا فہم ہے, اس کے بعد بھی آپ کہیں نہیں ہمارے امام ہمارے بڑے پیر مفتی فقیر نے یہ کہہ دیا ہم اس کے خلاف مانیں گے, تو تب مسئلہ ہے. ٹھیک. اب رہا معاملہ کتاب و سنت کے ماننے والے جو علماء ہیں, انہوں نے اگر کوئی فتویٰ دی ہے اور اس میں انہوں نے اپنی دلائل پیش کیے, تو ہم اس دلائل کے مطابق ان کی بات کو مان رہے ہیں, تو یہ اتباع میں آئیں گا اللہ اور اس کے رسول کی, نہ کہ تقلید میں. تقلید یہ ہو جائیں گی کہ بھائی قرآن و سنت کچھ بھی کہہ رہے ہو, ہم تو وہی بات مانیں گے جو انہوں نے کہہ دیا, ہم تو فلاں امام کے مخلد ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو قرآن و سنت. تو پھر یہ مسئلہ ہے. تو تقلید ایک الگ چیز ہے, یاد رکھیے, اور اتباع بالکل الگ چیز ہے. جب کتاب و سنت کی کوئی بات اہل علم بیان کر رہے ہیں جو حق پر ہے, یاد رکھیے, اور ان کی بات کو ہم مان رہے ہیں, اور جب یہ مسئلہ کب آئیں گے جب قرآن و سنت میں واضح دلائل نہیں, تبھی تو ہم سمجھ رہے ہیں ان کی بات کے پاس جائے گا. قرآن و سنت میں صحابہ کے عمل میں واضح ہے تو پھر وہاں تک پہنچیں گے نہیں, علماء تک. فتوے کی بات تو تبھی آ رہی ہے جب واضح نہیں, تب ان تک پہنچیں گے. تو ان کے دلائل کو ہم ویسا نہیں مانتے, اور اگر ان کے دلائل غلط ثابت ہو گئے تو ہم بالکل تیار ہے اس چیز کے لیے کہ ان کو انکار کر کے اگلے کی بات ہم مان لیں. جبکہ تقلید کرنے والا کیا کرتا ہے, ان کی بات اگر غلط بھی ثابت ہو جائے تو بولتا میں ان کو مانوں گا, میں کسی دوسری بات کو ماننے والا نہیں ہوں. تو یہ فرق ہے. تو اس کو آپ بخاری کی صحیح روایتوں کو جو چھان بین کر بالکل لائی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کو تقلید نہیں بول سکتے. نہیں, آپ نے چیک کیا کہ ان کے راویوں کو آپ نے چیک کیا, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ تقلید میں نہیں آتا ہے. سمجھ آپ, صحیح مسلم میں روایت ہے جو بالکل صحیح ہے, یہ تقلید نہیں آئیں گے, اس کو آپ فالو کریں گے. تو لیکن جب کتاب و سنت کی بات علماء صحابہ کی زندگی وہاں سے ختم ہو کے کچھ باتیں آتی جس میں اختلاف رائے ہوتا ہے, سمجھ کا اختلاف ہوتا ہے, متن کا اختلاف ہوتا ہے, کیسے سمجھا جائے اس کا اختلاف ہوتا ہے, تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں, پھر علماء کی بات آتی ہے اور اس میں اس عالم کی بات دیں گے جو زیادہ قریب ہے کتاب و سنت سے. یاد رکھیے, زیادہ قریب ہے اس کے دلائل کتاب و سنت سے, اور اس کی بات لینے کے باوجود بھی اگر اس کی بات غلط ثابت ہو جائے تو ہم تیار ہے اس کی ان کی بات چھوڑ کے دوسرے کی بات لینے کو. کوئی تقلید کہاں سے ہوئی؟ تقلید میں آپ بولیں گے نہیں غلط تو صحیح, میں تو انہیں کی بات. ٹھیک ہے, تو بہرحال تقلید یہاں تقلید میں یہ چیز آتی بھی نہیں. یاد رکھیے, یہ چیز اتباع کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیے, ہم قرآن و سنت کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
اور اتباع یہاں مقصود ہے. یاد رکھیے کتاب و سنت پہ عمل کرنا مقصود ہے, شریعت پہ عمل کرنا مقصود ہے, کسی کے پیچھے چلنا ہے مقصود نہیں. جبکہ اس رائے میں ہوتا ہے امام کے پیچھے چل رہے, امام کا نام لیا جاتا ہے, اسی نام سے اپنے آپ کو پکارا جاتا ہے, اسی نام سے ساری چیزیں ہوتی. بار مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, اپنے نام رکھے جاتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی. اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی فرق کرنے کے لیے وہ نام بتایا جاتا ہے کہ میں فلاں, اور اس حد سے کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جاتا ہے. سامنے والے کی ہر دلیل کو باطل مانا جاتا ہے, اپنی ہر دلیل کو حق مانا جاتا ہے. جبکہ ہم جب اس عالم کتاب و سنت والا مانتے ہیں, ہم اس کی ہر دلیل کو حق نہیں مانتے, چیزوں کو جو حق مانتے ہیں کچھ چیزوں کو انکار بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو تقلید کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے امام بڑے صرف حق پر ہیں, کبھی ان سے غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی, مطلب ان کی غلطی کو بھی حق مانا جاتا ہے. تقلید یہاں ٹھیک ہے. لہٰذا کتاب و سنت پہ کوئی بات اگر کوئی عالم کہیں اس پہ اگر آپ چل رہے تھے تقلید میں کہوں انشاءاللہ. پہلے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مقرر کو فالو کرتے, اگر ان سے اپن سوال کرے کہ بھائی آپ نے یہ کہا سنا, تو بولتے بھائی ہم نے فلاں مقرر سے سنے, اور اس پہ تحقیق نہیں کرتے ہو. اگر ان سے پوچھے بھائی تم نے اس پہ کچھ تحقیق کرے کیا, تو بولتے بھائی یہ آن لائن کا زمانہ ہے. بولے آن لائن میں بولے یہودیوں کی بھی چال ہو سکتی ہے کہ وہ نیٹ پہ کچھ بھی ڈالتے ان کے حساب سے, تو یہ تقلید میں کیسا آئے گا؟ میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کسی مقرر کو سنتے ہیں اور اس کی بات کو تحقیق نہیں کرتے, ویریفائی نہیں کر رہے ہیں آن لائن کے زمانے میں. اور کچھ لوگوں کا بولنا ہے کہ نیٹ پہ تو ہر کسی نے کچھ بھی ڈالا ہوا ہے, تو آپ کیسے یقین کر سکتے؟ بات بالکل صحیح ہے. آپ چاہے نیٹ پہ کسی کو سنو, کتابی شکل میں کسی کو پڑھو, آڈیو کی شکل میں کسی کو سنو, آپ کی اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ویریفائی کریں, کراس ویریفائی کریں, کراس چیک کر لیں, جو کہ بہت مشکل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک مقرر کہ آپ نے 2 تقریریں سنی, تو آپ نے اگر اس میں بھی 1-2 بار بھی کراس ویریفائی کر لیا تو اس کے بعد آپ کو اطمینان آ جاتا ہے کہ نہیں باقی باتیں بھی درست بول رہا ہوں. سمجھ رہا بات؟ کیونکہ ہر بات کو آپ چیک نہیں کر سکتے, ایک ایک چیز کو چیک کرتے بیٹھیں گے تو پھر خود وہ آدمی عالم بن جاتا ہے جو سننے والا ہے. ٹھیک, تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, بٹ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن جب آپ سنتے ہیں. تو لہٰذا یہ میں نہیں کہوں گا ہر عالم جو نیٹ پہ بول رہا صحیح ہے, لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا ہر عالم جو نیٹ پہ بول رہا غلط ہے. آپ کا اور میرا کام ہے کہ اس کو ویریفائی کریں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط ضروری نیٹ پہ, ہاں بالکل ضروری, اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے کوئی اوپن پلیٹ فارم ہے, دنیا کی ہر چیز اس پہ موجود ہے, ضروری نہیں کہ ہر چیز جو اس سے موجود ہے وہ صحیح ہے. تو لہٰذا ویریفیکیشن کرنا اس جدید دور میں بے حد ضروری ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کسی کے پیچھے انسان عمل کرنے لگ جائے, کسی کی باتیں سننے لگ جائے. کچھ باتیں تو اس نے صحیح کہی ہو, 10 باتیں صحیح کہی ہو, تو 5 باتیں اللہ بھی اس میں ملا دی ہو. ویریفیکیشن بہرحال یہاں بہت زیادہ ضروری ہے. اور جن لوگوں کا ڈر ہے کہ نیٹ کے تھرو اگر جائیں گے تو بہت زیادہ, کیونکہ یہود و نصارہ کی چال بھی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, کتابوں کی جھوٹی کتابوں کی شکل میں ہو سکتی ہے, جھوٹی افواہوں کی شکل میں ہوتی ہے, ملکوں کے بارے میں پھیلا دیتے ہیں, قوموں کے بارے میں پھیلا دیتے ہیں, مسلمانوں کے بارے میں پھیلاتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا ویریفیکیشن بے حد ضروری ہے. تو آپ جس کو بھی سنیں, جہاں بھی سنیں, اس کو کراس ویریفائی کر لیں کہ یہ آدمی کیسا ہے, کس سے اس کا جڑاؤ ہے, کون سی سمجھ سے چلتا ہے, کیسی باتوں کو یہ کہتا ہے, دلائل کا اس کا بنیاد کیا ہے, دین کو سمجھنے کا اس کا پیمانہ کیا ہے, اس کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ پھر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ سن سکتے ہیں. اگر ایسا نہ کہ ہر کسی کو آپ سننے لگ گئے تو پھر یاد رکھیے بہت ساری بار آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں, اور کئی بار ہو سکتا ہے آپ صحیح جگہ تک بھی پہنچ جائے. لیکن ویریفیکیشن بہرحال نیٹ پہ ہو یا بغیر نیٹ پہ, آن لائن ہو یا آف لائن ہو, ویریفائی کرنا بے حد ضروری ہے.